دوستوں پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز، بات کریں گے آج بڑی اہم نکات پہ۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ پرسوں جو ہے وہ سنڈے کے دن ایم کیو پاکستان کا جو لیاقت آباد میں جلسہ ہوا ہے۔ اب شاید وہ جلسہ ہوا یا جلسی ہوئی، لیکن ہم ایک امپورٹنٹ بات کریں گے اس جلسے میں کیا باتیں ہوئیں۔ اس جلسے میں ڈاکٹر فاروق ستار کی طرف سے جو ایک الزام لگایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور فاروق ستار نے یہ کہا کہ جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بانی ایم کیو الطاف حسین کو پیسہ دے رہی ہے بائیکاٹ کرنے کے لیے۔ بڑی تشویشناک بات کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے، اور بڑی حیرت انگیز والی بات کی ہے، اس الزام سے جو ہے وہ تہلکہ مچ گیا پیپلز پارٹی میں اور ایم کیو لنڈن میں کہ یہ کیا بات کر دی فاروق ستار نے۔ تو جب یہ الزام لگایا گیا پیپلز پارٹی کے اوپر، تو پیپلز پارٹی نے سننے کے بعد جو ہے یہ الزام مسترد کر دیا، اور مسترد تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے تو تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے الطاف حسین کو پیسہ دیں، وہ بھی بائیکاٹ کے لیے، کہ وہ بھی جو تاکہ ایم کیو پاکستان کا جو ہے وہ غلطی دال جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ پہیہ رک جائے ایم کیو پاکستان کا کراچی اور حیدرآباد میں۔ تو پیپلز پارٹی کا مزید یہ کہنا تھا ہمیں پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے الطاف حسین کو، تو وہ تو ویسے ہی اگر بائیکاٹ بھی کرے تو ایم کیو پاکستان کا پہیہ چلتا ہی نہیں کراچی کے اندر، ان کے تو ویسے بھی ان کو یہاں سے تو ویسے بھی ایک سیٹ ملنے والی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا مزید یہ کہنا تھا کہ ویسے بھی جو ہے اگر سچ بات پوچھی جائے تو ویسے بھی جو ہے دیکھا جائے تو ایم کیو پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے ایم کیو پاکستان سے زیادہ جو ہے لوگوں کا جو اپروچ ہے، لوگوں کا جو دھیان ہے وہ ایم کیو الطاف حسین کی طرف ہے، یعنی کہ بانی ایم کیو الطاف حسین کی طرف ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے۔ تو ہم کیوں جو ہے پیسہ دیں گے الطاف حسین کو کہ بھائی آپ بائیکاٹ کرو تاکہ ایم کیو پاکستان کا نقصان ہو۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ کافی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بات مسترد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بانی ایم کیو الطاف حسین تو ویسے بھی ہمارے خلاف جو ہے ویڈیو بناتے ہیں اور بلاول بھٹو کے خلاف بولتے ہیں، آصف علی زرداری کے خلاف بولتے ہیں، وہ تو ہمیں ہمیشہ ہمارے اگینسٹ رہے ہیں، تو ہماری تو ان سے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، نہ کوئی ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے بانی ایم کیو الطاف حسین کے ساتھ۔ یہ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا۔ اور جا کے ایم کیو پاکستان کے جلسے میں جو ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات کی کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بانی ایم کیو الطاف حسین کو پیسہ دے رہی ہے بائیکاٹ کرنے کے لیے۔ تو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر بائیکاٹ وہ نہیں بھی کریں تو پھر بھی جو ہے وہ ایم کیو پاکستان جو ہے کراچی سے وہ ویسے اب عروج نہیں لا سکتی جو پہلے تھا، الطاف حسین کے دور میں پہلے تھا۔ تو یہ ساری بات ہوئی ہے، جو فریش بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی جو بات ہے گائز کہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوا تھا، 50-60 ہزار لوگ آئے تھے، اور پھر مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو 3 جلسے ہوئے ہیں کراچی ملیر میں، پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے دوسرا جلسہ کہاں پر ہوا تھا میں بھول گیا، پھر لیاقت آباد میں تیسرا جلسہ ہوا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں جلسوں سے سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ ہمارا لیاقت آباد کا ہوا ہے۔ پھر ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ لیاقت آباد کے بعد ہم جو چوتھا جلسہ کریں گے، 5واں کریں گے، ہمارا جو آخری جلسہ ہوگا نشتر پارک کا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جلسے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عوام انجوائمنٹ کرنے زیادہ آتی ہے اور دھیان دینے زیادہ آتی ہے۔ رضاکارانہ طور پہ لوگ جو ہے جلسوں میں کم آتے ہیں، بہت خاص جلسے ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں، خاص طور پہ جب بانی ایم کیو الطاف حسین کا 90 میں جلسہ ہوتا تھا تو لوگ رضاکارانہ طور پہ سننے کے لیے آتے تھے، باقاعدہ ووٹ کاسٹ بھی کرتے تھے سننے کے بعد۔ تو زیادہ تر جلسے تو ایسے ہی ہوتے ہیں گائز۔ تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو پاکستان بھلے جتنے بھی جلسے کر لے، لیکن جب تک بانی ایم کیو الطاف حسین کی بحالی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ عروج نہیں ہوگا ایم کیو ایم کا جو پہلے تھا۔ یہ عوام کا کہنا ہے گائز۔ تو یہ جو ہے فریش جو ہے تازہ رپورٹ جو ہے وہ ہوئی ہے کراچی کے جو ہے سیاست کے اوپر، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو یار جو سندھ کے جو بہت سارے شہری اور اردو سپیکنگ علاقے ہیں ان میں۔ اس کے علاوہ گائز ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے یہ تو افواہ ہی ہے، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجاہت سعید جو کہ ایک اینکر ہیں، تو انہوں نے جو بانی ایم کیو الطاف حسین کا انٹرویو لیا، جو کہ ایک بہت بڑا انٹرویو تھا، 2.5 گھنٹے کا انٹرویو تھا، تو ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ انٹرویو جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے، اور وجاہت سعید کو بولا کہ آپ الطاف حسین کا انٹرویو لو۔ تو یہ دراصل بات غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسا انٹرویو نہیں کروایا الطاف حسین کا، اور جو ہے
سب کو معلوم ہے کہ الطاف حسین کو مائنس کیا ہوا ہے اس بار. باقی آگے کے تعلقات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بانی ایم کے الطاف حسین کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. البتہ اتنا پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہاں کرے گی تو الطاف حسین کے اوپر سے پابندی ہٹے گی، ورنہ مشکل ہے گائز. کیونکہ ہماری پاک فوج ہی ہمارے ملک کی بقا اور سلامت ہے. ہمارے ملک کے جو جوان، ہمارے ملک کے جو سپہ سالار، یہی ہمارے ملک کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے. پہلے ہمارا ملک پاکستان، اس کے بعد ہمارا پاک فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے گائز. یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، بارڈروں کی بھی، ملک کی بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا گائز، چلتے ہیں تیسری خبر کی جانب. سب کو معلوم ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور پہلا جلسہ انہوں نے مینار پاکستان میں کیا ہے. دوسرے جلسے کے بارے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ فیصل آباد میں کریں گے، اور فیصل آباد میں ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ لاہور سے بڑا جلسہ کریں گے. تو ابھی تک تو ان کے جلسے چل رہے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کمپنی کی سپورٹ ہے. تو ابھی تک تو جو ہے وہ خاطر خواہ جو کامیابی میاں محمد نواز شریف کی نظر آ رہی ہے وفاقی طور پہ دیکھا جائے. تو آگے کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ابھی تک وہ جیل میں ہیں، اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے. لیکن ایک بات بالکل طے شدہ بات ہے، ذرائع کے مطابق ہمیں مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس بار جو ہے 2024 کے الیکشن میں، ابھی جو جنوری میں جو 2024 میں جو الیکشن آئے گا، اس میں عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ بالکل 100% طے شدہ بات ہے. تمام اینکرز نے یہ بات کہہ دی ہے. ہمارے ایک جاننے والے بہت اچھے اینکر ہیں انیس منصوری بھائی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس بار عمران خان کا حصہ الیکشن میں حصہ لینا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. ہاں، عمران خان کے صاحب کی جو ٹیم ہے تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے. باقی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے. تو گائز، یہ جو ہے 3 اہم نیوز آپ تک پہنچائی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.